مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانیں۔ پارہ نمبر 15۔ قرآن مجید کے 15ویں پارے کی ابتدا سبحان الذی اسری بعبدہ کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ 15ویں پارے کا نصف حصہ سورہ بنی اسرائیل جبکہ نصف حصہ سورۃ الکہف پر مبنی ہے۔ 15ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین واقعہ معراج جیسے عظیم الشان معجزے کا ذکر فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک رات کے ایک حصے میں تاکہ اپنے بندے کو دکھائے اپنی قدرت کی نشانیاں۔ یہ معجزہ ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا۔ جیسے کہ سورت کے نام سے واضح ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ نے ان پر اپنی نعمتوں کی نوازشیں کی مگر انہوں نے روگردانی کی جس پر اللہ رب العالمین نے انہیں در بدر کر دیا۔ اسی پارے میں اللہ رب العالمین نے انسان کی سرشت بیان کی کہ یہ جلد باز ہے، عجلت سے کام لیتا ہے۔ اسی پارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم احکامات نازل فرمائے، مثلاً ایک اللہ کی عبادت کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، ان سے بے ادبی سے بات نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، توازن قائم رکھو، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد قتل نہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، بے حیائی کے کام نہ کرو، بدکاری نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، وزن پورا تولو، وعدہ پورا کرو، تکبر نہ کرو، اور اپنی آنکھوں، اپنے قلوب اور اپنی سماعتوں کی حفاظت کرو۔ ان سب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اسی بارے میں نیک عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، فجر کے اوقات میں تلاوت کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے تھے، ان کو جواب دیا گیا ہے کہ حبیب ان کو بتا دو کہ روح امر ربی ہے۔ اسی مقام پر قرآن مجید کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور کفار و مشرکین کو چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ پوری طاقت لگا لیں بلکہ جنات کو بھی ساتھ ملا لیں اور اس جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ مگر تم نہیں کر سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر کیا ہے، اپنی تسبیح و تحمید کا ذکر کیا ہے، اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورت کے آخری حصے میں آیت سجدہ ہے جو قرآن مجید کا چوتھا سجدہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورۃ الکہف کا آغاز ہوتا ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک ایمان افروز داستان ہے ان چند نوجوانوں کی جو اپنا ایمان اور دین بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا، اللہ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوئی اور وہ سو گئے۔ تقریباً 200 سال وہ اللہ کے حکم سے سوتے رہے، نہ ان کا جسم خراب ہوا اور نہ ہی لباس۔ اتنی طویل نیند سے جب وہ بیدار ہوئے تو باہر کی دنیا بدل چکی تھی، مگر ان نوجوانوں کو اس کا علم نہ تھا کہ وہ 200 سال بعد بیدار ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا کہ بازار جا کر کچھ خورد و نوش کا سامان خرید کر لائے۔ جب بازار میں پہنچا اور 200 سال پرانے سکے نکالے تو لوگوں کو معلوم ہوا۔ اس طرح یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ آنن فانن اس غار کے باہر جمع ہو گئے۔ ان نوجوانوں نے ان لوگوں کو سلام کیا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اسی سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے ان 2 آدمیوں کا قصہ بھی بیان فرمایا جن میں سے ایک غریب مگر ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، جبکہ دوسرا امیر مگر ایمان کی دولت سے خالی تھا۔ امیر آدمی کے انگوروں کے باغات تھے، اس کے باغات پھلوں سے لدے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگا کہ میری یہ دولت کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس نے تکبر کیا۔ دوسرے نے اسے کہا کہ ایسا نہ کہو، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ پھر ایک دن جب وہ اپنے باغات گیا تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ اس کے باغات اجڑ چکے تھے اور وہاں چٹیل میدان تھا۔ پھر ہاتھ مسلتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا دلچسپ قصہ بیان فرمایا کہ کیسے اس نے اپنے بندے خضر علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کو احسن طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔